الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم اور صحیح السند احادیث کی روشنی میں اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت یا شہادت ہوئی اس وقت ایسے عناصر اس قوت کے ساتھ اور اس قدرت کے ساتھ موجود تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا جا سکے۔ ان عناصر کو منافقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ منافقت وہ مرض ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان پھلتا پھولتا ہے اور اس سے سخت ترین ضرر اور نقصان کسی اور شے سے دین اسلام کو نہیں پہنچا، حتیٰ کہ جب غدیر خم میں اعلان ولایت ہوا تو واضح اور صراحت کے ساتھ آ گیا کہ یہود اور نصارہ سے اب کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر اصل خوف ہے تو یہ منافقین ہیں، یعنی کیونکہ یہود و نصارہ سے خوف کے بارے میں واضح آ گیا تو بقیہ ہمارے پاس یہی خطرناک ترین مرض رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں اور چند دلیلیں آپ کی خدمت میں پڑھی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 101 جو آخری عہد رسالت کے آخری ادوار کی یا آخری ایام کی سورہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ یعنی اعراب مدینہ منورہ کے ارد گرد جو دیہی آبادی ہے ادھر بھی منافقین موجود ہیں، اور جو اہل مدینہ ہیں خود مدینہ منورہ، کیونکہ اس کی تعداد عدد حدود اربع وہ تاریخ میں ثبت ہے، اس میں بھی منافقین موجود ہیں۔ اور مفسرین اہل سنت نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں متعدد عدد لکھے ہیں، کیونکہ عدد گمان کی بنیاد پر ہی ہوں گے، یا اگر ایک دو روایتیں آ گئیں تو اس کی بنیاد پہ قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ 33 تھے، 60 تھے، زیادہ کم مختلف عدد آئیں، لیکن منافقین کا وجود تھا۔ یا سورہ توبہ میں ہی اشد کفر و نفاق کہ اعراب انتہائی شدید کفر و نفاق رکھتے ہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس معاشرے میں مومنین نہیں ہیں، اس معاشرے میں مومنین بھی موجود ہیں، وہ جنہوں نے آخری مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ نافرمانی کی اور نہ ان کی تعلیمات سے روگردانی کی، وہ ہستیاں موجود تھیں۔ امت اسلامیہ میں جتنی شخصیات گزری ہیں افضل ترین شخصیات اسی عہد رسالت میں موجود ہیں۔ شیعہ سنی دونوں روایات اس کے اوپر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض ایسی شخصیات کہ ان سے اوپر امت کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا۔ ائمہ علیہ السلام، چونکہ ہم ائمہ علیہ السلام کو حجج الہیہ میں شمار کرتے ہیں، جب بھی یہ بات کی جائے تو دیگر ائمہ علیہ السلام کے بعد دیگر افراد شمار ہوتے ہیں۔ مثلا جناب سلمان فارسی جنہیں سلمان محمدی کہا گیا، ان سے افضل ترین شخص کوئی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مقداد ہیں، عمار ہیں، جناب ابو ذر ہیں، ایک بڑی فہرست ہے صحابہ کرام کی۔ لہذا مومنین بھی اس ایک ریاست اسلامی میں موجود ہیں، لیکن منافقین بھی موجود ہیں، اور یہ منافقین، ان کے منافقین کی صفت قرآن نے بیان کی اشد کفر و نفاقہ، یہ اعراب کے لیے آیا۔ مردوا علی النفاق اہل مدینہ کے لیے آیا۔ انتہائی ہٹ درم اور ضدی قسم کے یہ منافق ہیں کہ جن کے دل میں ایمان نہیں جا سکتا۔ یہ ہم نے گزشتہ درس میں چند دلیلوں سے دیکھا، اور ان میں سے ہم نے ان اسباب کو بھی دیکھا جس سبب سے وہ منافق بنے، جیسا کہ جامع ترمذی میں اہل سنت کی سنن ترمذی یا جامع ترمذی کہا جائے،
اور البانی نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے حق میں فرمایا کہ لا يحبک الا مؤمن، حصریہ جملہ ہے، آپ سے فقط اور فقط مومن محبت کرے گا، ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے فقط اور فقط منافق بغض اور دشمنی رکھے گا، بس دشمنی علی وہ منافقت کا سبب ہے۔ یا یہ معیار امت کو تعلیم دیا، انا حرب لمن حاربکم یا لمن حاربتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں ہونا اس شخص سے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دشمنی کرے، پنجتن کا نام لیا، اور البانی نے جامع الصغیر میں اپنی کتاب میں اس نے اس کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں جو صحیح الجامع الصغیر کے نام سے چھپتی ہے، اس میں حسن درجے کی اس روایت کو قرار دیا، یعنی مقبول، قابل قبول یہ روایت ہے۔ یا اسی طریقے سے کہ اس گھر کی تعظیم کی، امت کو تعظیم سکھائی، یہاں تک کہ صحیح سند روایت اہل سنت میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، فَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور انہیں بوسہ دیتے، مرحبا کہتے، استقبال ان کا کرتے۔ یہ غیر معمولی تعظیم، غیر معمولی احترام، یہ امت کو ایک درس تھا۔ اب ہم آج کے اس درس میں، یہ تو گزشتہ ہمارے پاس درس کا خلاصہ ہو گیا کہ اس خلاصے میں ہم نے دو نکات بنیادی دیکھے۔ قوی طور پہ عناصر موجود تھے منافقت کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بھی حملہ آور ہو سکتے تھے، اور ہوئے۔ اسی 9-10 ہجری میں وادی عقبہ کا یہ واقعہ پیش آیا، تبوک سے واپسی کی صورت میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ افراد پہچانے بھی گئے۔ یقیناً وہ جو افراد آئے ان کے علاوہ بھی پیچھے سازشی عناصر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس قرآن کی آیات بھی آ گئیں، یعنی اتنے قوی عناصر تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان کو خطرہ تھا، اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا، امت کو درس بھی تعظیم اور محبت اور احترام کا دیا، اور بیان بھی کیا کہ کیا امت کرے گی مستقبل میں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ پہلو کے بعد دوسرا پہلو اسی جگہ پر آتا ہے، یعنی ان قوی عناصر کے ساتھ ساتھ کہ ان کی عظمت کو اور ان کے احترام کو اتنا بلند کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت میں جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کوئی آ کے کھڑا ہو سکے، لیکن تدریجاً ان امور کو انجام دیا گیا۔ آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مطالبہ کیا تھا۔ آیا یہ کوئی ایک باغ تھا جس کے لیے جھگڑا ہوا، یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ زمین کے کسی ٹکڑے میں جذباتی ہو گئیں اور وہاں پہ بعض افراد نے انہیں وہ ٹکڑا زمین کا نہیں دیا اور اس صورت میں بس ناراض چلی گئیں؟ کیا صرف اتنا صحیح مسئلہ ہے یا نہیں، بلکہ اس کے برخلاف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مطالبے کے پیچھے کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، اس قربانی، اس شہادت کے پیچھے کوئی ہدف اور مقصد پنہاں ہے، اور حقیقت یہی ہے جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور اہل سنت کتب میں جو سقیفہ کے حالات یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور اس وقت کے حکام بالا کے درمیان جو اختلاف اور ٹکراؤ وجود میں آیا، اس سے متعلق صحیح سند روایات موجود ہیں۔ اہل سنت میں سابقہ درس میں یہ آپ کی خدمت میں ذکر نکتہ کیا جائے، کیونکہ قرآنیون کے نام سے ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اس تذکرہ کرنے کی خاص وجہ تھی۔ ابھی ہم فرض یہ کرتے ہیں، یعنی مسلمان عموماً اس طرح سے سوچتے ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان لوٹ کے آ جائیں اور بتائیں اور دوبارہ یہی درس دے امت کو کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ میرے وجود کا حصہ ہے فاطمہ،
جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یؤذینی ما آذاہا، یا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یا میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں کہ جو ان سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اس جگہ پہ مثلا مکتب تشیع تو یہی تصور کرے گا کہ فوراً حکم لگائیں گے کہ ان کے حق جو تھا جناب سیدہ کے ساتھ ہے۔ اہل سنت یہ تصور کرتے ہیں فوراً حکم لگائیں گے کہ حق جو ہے وہ خلیفہ اول کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں پہ ایک فرض کرتے ہیں، اگر یعنی قرآنیون کے طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ تھا، اور یہ فکر اصل میں پائی جاتی تھی، صحابہ کرام میں یہ فکر پائی جاتی تھی، صحابہ کرام کے بعد دوسری اور تیسری صدی ہجری میں بھی یہ فکر پائی گئی، لہذا اس تفکر سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان لوٹ کے آ جائیں اور فیصلہ کر دیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حق پر تھیں، تب بھی مسلمانوں کے درمیان ایک گروہ موجود ہے جو کہے گا کہ آپ کی بات حجت نہیں ہے، ہم آپ کی بات ہی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے حجت ہیں صرف قرآن لانے کے لیے، قرآن کی بات آپ حجت ہی نہیں ہے۔ لہذا قرآنیون یہ حسبنا کتاب اللہ جو خلیفہ دوم نے یہ شعار بلند کیا، اور اہل سنت میں مشہور روایت ہے، یعنی 3 صحابہ کرام سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور اس روایت کے طرق صحیح سند ہیں، بخاری میں 7 مقامات پہ اور صحیح مسلم میں 3 مقامات پہ یہ روایت ہے کہ وہاں پہ حسبنا کتاب اللہ کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں خلیفہ دوم انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور یہ تفکر پھر بعد میں جاری ہوا، آگے بڑھا، دین میں چیزیں داخل بھی کی گئیں، اہل سنت خود معترف ہیں، اس لیے خلیفہ دوم کی جانب سے جو دین کے اندر چیزیں داخل کی گئیں اس کو بدعت حسنہ سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طریقے سے وقت گزرا، 3 صدی ہجری میں باقاعدہ یہ تفکر قوی ہو گیا، بعض علماء کی نظر میں قوی ہو گیا، اور انہوں نے سنت کا ہی انکار کر دیا کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ نظریہ اختیار کیا اہل حدیث طبقے نے کہ فقط قرآن حجت ہے، اور یہ تفکر آگے بڑھتا رہا۔ پاکستان میں پرویزیت، چکڑالوی گروہ یا اس طرح سے دیگر گروپ موجود ہیں، ابھی تو مصر میں اور دیگر اسلامی ممالک میں یہ گروہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس تفکر کا امت اسلامیہ میں قوی ہونا یہ اس بات کے اوپر بہترین دلیل اور شاہد ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور فیصلہ بھی سنا دے جناب سیدہ سلام اللہ کے حق میں، تو امت میں آج بھی مثل خوارج گروہ موجود ہے، وہ کہیں گے آپ حجت ہی نہیں ہیں، آپ کی بات ہمارے اوپر حجت نہیں ہے۔ لہذا اس مقام پہ ہمیں قرآن کریم سے استدلال کرنا ضروری ہے، اگرچہ روایات اہل بیت علیہ السلام بھی ہمارے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو اہل سنت طرق سے وارد ہوئی ہیں وہ مورد نظر خصوصی طور پہ رہیں گی، کیونکہ ہم جس چیز کے معتقد ہیں، اور اکثر امت اسلامیہ کا آج بھی جو حصہ ہے، اکثر امت اسلامیہ وہ حدیث قرآن اور سنت ہر دو کو حجت سمجھتی ہے، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام اس کی اصل بنیادی ان 2 امور پہ ہے، قرآن کریم و اطرت اہل البیت، ان 2 کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ یہ اختلاف تشیع میں موجود نہیں ہے، تنہا قرآن کو تسلیم کریں اور سنت کو ترک کر دیں۔ لہذا مکتب اہل بیت علیہ السلام کی بنیاد قرآن کریم و ائمہ اہل بیت 4 معصومین علیہ السلام کے اوپر ان کی بنیاد ہے۔ آئیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ گزشتہ سے ایک متعلق ہمارے پاس نقطہ تھا کہ قرآنیون اس تفکر سے خصوصی طور پہ آگاہ رہیں، مطالعہ اس کا کریں، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، یہ تفکر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیوں کیا؟ اس کو ہم گزشتہ دروس میں بھی تفصیل سے جان چکے ہیں، صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کرنا مقصود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اصل ہدف حکومت الہی، اس روئے زمین کے اوپر حکومت الہی کا قیام و حجت الہی و خلیفت الہی یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام
ان کا خلیفہ بننا ہے امت کے اندر، حاکم بننا، حاکم قرار پانا ہے، کیونکہ حاکم کے بغیر حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت الہی ہوگی ہی تب جب حاکم الہی ہو۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت قیام کیا کہ جب لوگوں نے دروازے بند کر لیے۔ یہاں پہ ایک چیز ثابت کرنے کے اعتبار سے دشواری پیش اہل سنت کو خصوصاً آتی ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں روایات واضح ہیں، لیکن اہل سنت میں یہ دشواری پیش آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ یہ واضح ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ سارا کا سارا ہی معاشرہ امام علی علیہ السلام سے روگردان ہو گیا اگر رسول اللہ نے وصیت کی تھی، جبکہ مکتب تشیع کا کہنا ہے کہ اکثر اور بیشتر افراد ایسے ہی تھے کہ وہ روگردان ہو گئے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت سے۔ اور اس کی پر بہترین شاہد بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ آج انہی روایات سے انشاءاللہ استدلال کیا جائے گا۔ ہمارے پاس دو قسم کی روایات اس موضوع کے اوپر دلیل بنتی ہیں، اور اس سے یہ چیز آشکار ہو جاتی ہے۔ ہم ضعیف روایتوں کو ترک کر دیتے ہیں اگر ہم اہل سنت جنہیں ضعیف کہتے ہیں، اگرچہ ان سے استدلال ہو سکتا ہے، کیونکہ علم رجال اہل سنت میں اجتہادی ہے، اجتہادی طور پہ موقف اختیار کرنا اس میں ہوتا ہے، لہذا روایات کے اوپر حکم لگانے کے اعتبار سے وسیع گنجائش موجود ہے۔ ہمارے پاس دو قسم کی کون سی دلیلیں ہیں؟ پہلی دلیل اس حوالے سے خود یہ آج جو ہم حدیث مطالعہ کریں گے وہ ہے صحیح مسلم کی، اور دوسری دلیل ہمارے پاس آتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں افراد کا شرکت نہ کرنا اور ان کی قبر کا پنہا رہنا۔ آیا فقط چند افراد کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے؟ کیونکہ اہل سنت میں دن کے وقت دفنانا فضیلت بھی رکھتا ہے، اور بعض نے کراہت کا حکم بھی رات کو لگایا ہے۔ دو تین نمونے ان کے پاس موجود ہیں کہ جس میں رات کو دفنانے کا واقعہ موجود ہے، لیکن ان میں سے ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ بھی ہے۔ آیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ اس لیے رات کو دفن ہوئی کہ صرف چند افراد اس میں شرکت نہ کر سکیں؟ جبکہ اگر ہم قرائن اور شواہد کو جوڑیں تو لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا کہ ابھی تدفین نہیں ہوگی، آپ لوگ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ خود شاہد ہے کہ اس معاشرے سے ناراض تھیں جناب سیدہ، اس معاشرے سے گلہ مند تھیں، لوگوں کے گھروں میں گئیں، کیونکہ وہاں پہ یقیناً جو جناب سیدہ کا ساتھ دیتا اس کے لیے جانی مالی مشکل پیش آ سکتی تھی، یعنی جو مشکلات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پیش آ رہی ہیں تو وہ جس کا قد کاٹھ جو ہے امت کے درمیان جناب سیدہ سے کم تر ہے وہ بچ جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ گزرتے تھے، سلام کرتے تھے تو لوگ رخ پھیر لیتے تھے، اور شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد لوگوں نے اصلاً سلام کا جواب دینا بھی ترک کر دیا۔ پہلے تو رخ پھیر کے جواب دے دیتے تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سلام کرتے تھے وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کیا امیر المومنین علیہ السلام کی مقام اور منزلت رسول اللہ نے بیان کی، اور اہل مدینہ کے درمیان اس عظیم ترین ہستی اس کا کیا مقام تھا۔ آپ خود اپنے محلے میں بھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ اپنے محلے کی گلی سے گزریں اور جب آپ گزریں تو لوگ نفرت کے ساتھ رخ پھیر لیں، کیا وہ نگاہیں اور وہ انداز انسان کو چبھے گا نہیں؟ اور پھر اگر آپ کسی کو ادھر سلام کریں وہ سلام کا جواب ہی نہ دیں اور نفرت سے منہ پھیر لے، یہ معاشر کے اندر افراد کے لوگوں کی صورتحال تھی، یہ اہل مدینہ کے اندر کی صورتحال تھی۔ نفرت کا اظہار برملا طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کیا کرتے، اور یہ بخاری مسلم اور دیگر کتب میں صحیح سند طریقوں سے آئی ہے، لہذا گلہ مند تھی۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ معاشرہ امیر المومنین علیہ السلام سے رخ پھیرا تھا، اس نے رخ کیوں پھیرا، وہ رخ اس کے اسباب ہیں۔ بس یہ ہمیں بات پتہ لگ گئی کہ خلافت کا جھگڑا شروع ہوا جیسے ہی رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اسی وقت خلافت کا ایک جھگڑا جنم لے گیا۔ بعض نے وہاں پہ جذبات کا اظہار کیا، اس کے بعد غائب،
ثقیفہ میں انہوں نے خلافت کے لیے کاوشیں اور کوشش کی اور وہاں پہ انہوں نے خلیفہ چن لیا۔ لیکن دوسری طرف امت اسلامیہ میں ثقیفہ کے واقعے میں ایک گروہ نے خلیفہ اول کا انتخاب کر لیا۔ وہ انتخاب کیسے ہوا؟ اہل سنت شیعہ دونوں کتب میں اس کی تفصیلات وارد ہوئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں امت اسلامیہ میں دوسرا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام شیعہ سنی متفق ہیں اس بات پہ کہ دعویٰ دار امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور ان کی خلافت اور امامت میں ان کے ساتھ دینے والے بنی ہاشم اور بعض اصحاب موجود تھے۔ اب چونکہ یہ بات مدینہ کی ہے، مدینہ اس وقت چھوٹا ایک شہر تھا، کوئی بہت بڑا پھیلا ہوا شہر نہیں تھا، بقیہ اطراف کی آبادیوں میں رہا کرتے تھے لوگ۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام اب جب یہ اختلاف بڑھا تو انصار، کیونکہ اہل مدینہ اصل کون تھے؟ یہ تو مہاجرین تھے جو سارے کے سارے، انصار تھے کہ جو مدینہ منورہ کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور بہت بڑی قربانی دی انہوں نے جب مہاجرین وہاں تشریف لائے، اور انصار میں عظیم ترین شخصیات نکلی، بڑے بڑے واقعات ہیں ان کے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے محب رہے ہیں، ان کے حمایتی رہے ہیں۔ لیکن جب یہ خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا امت اسلامیہ میں تو ریاست طلبی کے جذبات سینوں میں ابھر آئے، لہذا ثقیفہ میں انصار سب سے قوت رکھتے تھے۔ یقیناً جو مہاجرین ہیں وہ انصار کے مقابلے میں قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ اوس اور خزرج کے درمیان وہ پرانا دوبارہ ٹکراؤ زندہ ہو گیا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مہاجرین کو قوت مل گئی، اور یہ وجہ بنی کہ انصار، کیونکہ قبائلی سلسلہ تھا، آج بھی آپ جائیں پاکستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت ساری جگہوں پہ قبائلی سلسلے آباد ہیں۔ ان قبائلی سلسلوں میں سردار جو فیصلہ کریں یا اس قبیلے کے بڑے جو فیصلہ کریں، اکثریت اسی کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے واقعات ہیں، خیبر پختونخوا میں بعض ایسے واقعات ہیں کہ گاؤں کے گاؤں فقط اس لیے شیعہ ہوئے ہیں، سنی تھے سارے، اس لیے شیعہ ہوئے ہیں کہ چند نسلوں پہلے جو ان کے بزرگ تھے ان کی کتاب نکلی، اور اس کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی حمایت ہے۔ اس فضائل اور حمایت کی بنیاد پہ وہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو انہوں نے قبول کیا، اس قدر ذہنیت موجود ہے۔ لہذا قبائلی سلسلے اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے انصار کے جب سرداروں نے، یعنی سرداروں میں سے اکثر بیشتر سرداروں نے خلیفہ اول ان کی خلافت کو قبول کر لیا، تو نیچے کے افراد تو ان کی اتباع کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ ہر جگہ پہ سرکردہ افراد ہوتے ہیں، بڑے بڑے افراد اس قبائل کے ہوتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں، ایک طرف دعوے دار ہیں امیر المومنین علیہ السلام، اہل سنت کے مطابق 6 مہینے یہ اختلاف جاری رہا، اہل سنت کے مطابق 6 مہینے یہ اختلاف جاری رہا۔ 6 مہینے کے بعد جب جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی، اہل سنت کے مطابق وفات ہو گئی، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کر لی، اور بیعت بھی خود کتاب میں موجود ہے، بخاری مسلم کی روایات میں ہے کہ اجباری، ایک نوع اجباری بیعت تھی، یعنی پورے معاشرے کا پریشر اور دباؤ تھا، اس لیے انہوں نے یہ خلافت کو قبول کیا اہل سنت تعبیرات کے مطابق۔ لیکن یہاں پہ ہم اس سے پہلے والے مرحلے کو دیکھیں، کیونکہ حیات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم ادھر ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے ہم 6 مہینے کے بعد والے واقعات کے اوپر تبصرہ نہیں کریں گے، اس سے پہلے والے واقعات کے اوپر۔ اگر پہلے والے واقعات کو ہم دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام وہ خلافت کے لیے کاوشوں میں مشغول تھے، بنی ہاشم والے ان کے ہمراہ تھے، اور مختلف قسم کی میٹنگز ہوتی رہتی تھیں۔ ابتدا میں جو مرکز تھا وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا، یہ اہل سنت صحیح سنت روایات میں وارد ہوا ہے، اور اطلاع ملتی رہتی کہ اب اس جگہ پہ نشست ہوئی ہے خلافت کے لیے اور افراد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بھی کیونکہ انصار کا بہت بڑا انصار قبیلہ تھا اور معاشرہ تھا، جب انہوں نے خلیفہ اول کا ساتھ دیا
تو یہاں پہ ایک بڑی تعداد اور بڑی قوت جو ہے وہ خلافت حضرت ابو بکر اور ان کے حمایتیوں کو مل گئی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ آئیں تو امیر المومنین علیہ السلام ان کو اب تقویت کے لیے وسائل جمع کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اس وسائل کی جمع آوری میں سب سے بڑا وسائل کا وجود کا مالی وسائل کا ذریعہ اس وقت فدق تھا۔ فدق ایک گاؤں کا نام ہے، قریہ ہے، ایک باغ نہیں ہے۔ فدق کئی باغوں کا مجموعہ ہے، اس میں بہتے پانی کے کئی چشمے ہیں، کئی نخلستان تھے اس کے اندر۔ یہاں تک کہ جب خیبر کی فتوحات ہوئیں امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے سے، تو جناب ام المومنین کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں، اس سے پہلے تو اس قدر فقر تھا کہ کھجور بھی نہیں نصیب ہوتی تھی۔ لہذا خیبر کے موقع پہ کیونکہ مدینہ کے اطراف میں یہودی آباد ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ خوب کاشت کی، زراعت کی اور جگہوں کو انہوں نے بنایا، بڑے بڑے قلعے آباد کیے۔ لہذا فدق ایک ایسا مقام تھا جو ایک گاؤں تھا، کئی نخلستان تھے، اس میں کئی بہتے چشمے تھے، اور وہ نخلستان کھجوروں کے درختوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زراعت اور آپاشی کے اعتبار سے بہترین وہ جگہ تھی۔ لہذا اس وقت کے معاشرے میں، یعنی اس وقت رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، سب سے بڑے وسائل مالی و خوراک وہ فدق کی جگہ سے آتے تھے۔ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ماتحت تھا، یہ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماتحت تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام میٹنگز کرتے جناب سیدہ کے گھر میں، یہاں تک کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند روایت ہے، اور اہل سنت کے اکثر اور بیشتر محققین نے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ اس کے مطابق خلیفہ دوم وہ گئے اور انہوں نے گھر کے باہر سے ہی آواز بلند کی اور پوچھا کہ کہاں ہیں علی ابن ابی طالب اور ان کے افراد، اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ مشاورت آپس میں کرتے ہیں جسے ہم میٹنگ کہتے ہیں، اور پھر بعد میں دھمکی دی کہ اگر ایسا ہوا، پہلے کہا کہ آپ بڑی عزت و تعظیم رکھتی ہیں، لیکن یہ عزت و تعظیم اس امر میں معنی نہیں بنے گی کہ اب اگر ادھر مشاورت یا میٹنگ ہوئی تو میں اس گھر کو اس کے اہل سمیت جلا دوں گا، اس گھر کو آگ لگا کے جلا دوں گا، یعنی منہدم کر دوں گا اس گھر کو۔ یہ صحیح سند روایت ہے اہل سنت میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اب یہ میٹنگز منتقل ہوگی دیگر جگہوں پہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کیونکہ عظمت گھرانہ سیدہ زہرا، اس کے تقدس اور احترام اور تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد جگہوں پہ مشاورت شروع ہوئی۔ یہاں پہ اب دباؤ اور پریشر ایجاد کرنا شروع کر دیا گیا، لہذا پہلا کام یہ کیا کہ فدق کو لے لیا گیا، کیونکہ فدق رہتا تو آرام سے لشکر کشی ہو سکتی، افراد تک وسائل مہیا ہو سکتے، ایک مالی قوت کا آنا وہ اگر مہیا ہو جائے اور پھر افراد کو تیار کیا جاتا ہے، لہذا حکومت کی ایک بڑے پیمانے پہ راہ ہموار ہو سکتی تھی۔ آج بھی حکومتیں یہی کرتی ہیں کہ اگر سیاسی طور پہ کسی بھی ریاست میں اگر حکومت کے مخالف گروہ کو دبانا ہو تو وہ افراد اور ان کے مالی وسائل سب سے پہلے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور افراد میں بھی جو ہیڈ ہوتے ہیں، سرکردہ افراد ہیں، متحرک اور فعال افراد ہیں، سب سے پہلے آ کے ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ یعنی سرکردہ افراد سے مراد فقط رئیس یا رؤساء نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ جانباز بھی ہیں کہ جو فداکاری دکھاتے ہوئے فوراً فدا ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ لہذا حکومتیں ہر دور میں یہ کرتی رہی ہیں کہ وہ مالی وسائل اس کو سب سے پہلے قابو میں کرتے ہیں، اور وہ افراد کہ جو اس حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے فدق کو لیا گیا۔ اب چونکہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ہے، امت کے درمیان وہ فضائل، وہ عزت، وہ احترام، وہ تعظیم، وہ واقعات سارے زندہ ہیں، اس لیے جناب سیدہ آگے بڑھیں کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کو تو نفرت سے دیکھا کرتے تھے،
ان سے تو سلام اور دعا ہی نہیں کرتے تھے اس معاشرے کے لوگ. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیونکہ واقعات ہی اس قدر زیادہ ہیں ان کی تعظیم اور عزت و تکریم کے، وہ امت کے ذہنوں میں موجود تھی، اس لیے آئیں اور آگے بڑھیں. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا فدق کا. یہاں پر ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے، ان کا مطالبہ فدق کا بے عنوان میراث تھا یا بے عنوان ہبہ تھا؟ میراث کی تعریف آپ جان چکے ہیں. میراث کا مطلب ہے کہ ایک شخص وہ وفات پا جائے تو اس کا جو مال بچا ہوا ہوتا ہے وہ بعنوان میراث شریعت میں شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. اس مقام پہ ہم ہبہ کو دیکھتے ہیں. آپ کی خدمت میں ہبہ کا ایک اجمالی تعارف کرایا گیا تھا. آج ہم اس کو قدر تفصیل سے دیکھتے ہیں کیونکہ لفظ ہبہ ہمارے معاشرے میں رائج لفظ نہیں ہے اور افراد عموماً اس کو جانتے نہیں ہیں. اس کی بنیادی جو معانی ہیں شیعہ سنی اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. ذیلی طور پہ احکام ہوتے ہیں ان میں اختلافات آ جاتے ہیں، وہ اہل سنت کے مکاتب فقہی ان میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہبہ کہتے کسے ہیں؟ یہ تین اصطلاحات قریب قریب ہیں. ایک اصطلاح ہے ہدیہ جسے گفٹ بھی کہتے ہیں، تحفہ بھی کہتے ہیں. دوسری اصطلاح ہے صدقہ. تیسری اصطلاح ہے ہبہ، کیونکہ تینوں میں مفت میں مال دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں مجانی مال، مفت میں فری میں مال دینا، فری میں کسی کی ملکیت بنانا. ہم نے کل ہبہ میں معوضہ اور غیر معوضہ بھی پڑھا کہ ہبہ میں عوض بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. فقہائے امامیہ نے اس بات کو درج کیا ہے کہ یہاں پہ عوض سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مفت کا مال نہیں ہوگا، نہیں، ہبہ کے مقابلے میں عوض نہیں ہوتا. یہ جو ہبہ کی قسمیں ہیں یہ عوض کا ہونا نہ ہونا وہ دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہے کہ ابھی ہم ہبہ کے ذیلی مسائل میں داخل نہیں ہوں گے. صرف تعریف کو بیان کیا جائے اور ان تینوں میں فرق کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہبہ کہتے کسے ہیں ہم. پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں تھا پھر تو میراث کا مطالبہ باطل ہے، کیونکہ میراث تو تب ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحلت ہو جائے، اور رحلت سے پہلے تو اس کا مطلب ہے فدق ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. پھر چھینا کیسے؟ جب ہاتھ میں نہیں تھا تو چھینا کیسے یا لیا کیسے گیا؟ حکومت نے اس کے پر قبضہ کیسے کیا؟ اور اگر ہم ہبہ کے قائل ہو جائیں تو پھر میراث کی بات کہاں سے آتی ہے؟ یہ عموماً ایک شبہ کے طور پہ ابھارا جاتا ہے. ہم پہلے ہبہ اور میراث کو تو سمجھیں کہتے کسے ہیں. ہبہ اور میراث کہتے کسے ہیں؟ یہ جو آپ کی خدمت میں نے پیچھے ایک تصویر کشی کی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی حدیث سے بھی ہمارے سامنے وہ ثابت ہوگی. ہبہ کو ہم دیکھ لیں کہ آپ کی خدمت میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی فقہی کتب سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معروف فقیہ بزرگوار نجف اشرف میں ہیں. ابتدائی چونکہ ان کی کتاب ابتدائی ہے، ابتدائی کتاب سے آسان طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ باقر اروانی حافظہ اللہ تعالی ان کی کتاب دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی جلد نمبر 2 ہے. معروف فقیہ بزرگوار ہیں. حوزہ علمیہ میں ان کی کتاب نصاب کے طور پہ رائج بھی ہے، یعنی نصاب کا حصہ شمار ہوتی ہے. انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ جو نصاب میں حصہ شمار ہو وہ ایک فقیہ کی نگاہ سے نہیں ہوگی، وہ تمام مکتب کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے. کہیں اختلاف ہو جائے تو وہ بیان کریں گے. ہبہ کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے ہبہ بیان کیا ہبہ عقد. جب عقد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو طرفین اس میں شریک ہوں گے. عقد اور ایقاع فقہی دو اصطلاحات ہیں. عقد ہوتا ہے طرفین کے درمیان، ایقاع ہوتا ہے یک طرفہ. عقد عربی زبان میں بھی اس کے ڈکشنری کی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، دو چیزوں کا آپس میں اس طرح سے جڑ جانا کہ جدا نہ ہو. عقد یعنی ایک شے کا بندھ جانا ہے. صحیح ہے؟ یہی معاملات کی دنیا میں جو افراد کے درمیان معاملات مختلف قسم کے معاملات انجام پاتے ہیں ان میں یہ اصطلاح موجود ہوتی ہے.
یعنی فقہی مسائل میں شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر میں جو معاشرے کے اندر معاملات انجام پاتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کے فقہی مسائل کو بیان کرنے کے لیے عقد کی اصطلاح وہ ذکر کی جاتی ہے۔ عقد یعنی دو طرفوں کے درمیان ایک معاملے کا ہونا۔ مثلا نکاح عقد ہے، مرد اور خاتون کے درمیان شرعی تعلق جو قائم ہوتا ہے، شرعی اور قانونی تعلق، اسے عقد نکاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح خرید و فروخت، دکاندار اور گاہک کے درمیان جو قانونی اور شرعی تعلق قائم ہوتا ہے اسے عقد بیع کہتے ہیں۔ خرید و فروخت یک طرفہ کبھی نہیں ہوتی، گاہک دے گا کچھ اور اس کے مقابلے میں کچھ لے گا، دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہبہ بھی یہ دو افراد کے درمیان ہوتا ہے، ایک ہبہ دینے والا جسے واہب کہتے ہیں، اور ایک جسے ہبہ کیا گیا ہے، صحیح ہے، موہوب جسے ہبہ کیا گیا ہے، یہ دو کے درمیان ہے۔ اس لیے قبول اور ایجاب اس میں شرط ہے، اس کے بغیر عقد ہے تو اس میں قبول اور ایجاب بھی شرط ہے۔ یعنی جو دینے والا ہے جب وہ مال دے گا تو جس کو دیا گیا وہ قبول بھی کرے، ضروری نہیں الفاظ سے قبول کرے، کوئی ایسا انداز جو اس معاشرے میں اس بات کے اوپر دلیل بن جائے، اس بات کی طرف نشاندہی کرے کہ اس نے قبول کر لیا، وہ کافی ہے، درست۔ بس اگر دینے والا تو دے لیکن لینے والا قبول نہ کرے، وہ ہبہ کہلائے گا؟ وہ ہبہ نہیں کہلائے گا۔ لہذا ہبہ ہوتا ہی تب ہے کہ دینے والا دے اور لینے والا اسے لے۔ بس ادھر ہمارے پاس عقد کی تشریح آ گئی۔ الہبہ تو عقد، ہبہ کیا ہے؟ عقد۔ لیکن تشریح آگے دیکھیں کہ کس طرح سے، وہ کون سا عقد ہے؟ یتضمن تملیک عین بلا عوض، یہ وہ عقد ہے جو ایک عین کی ملکیت کو شامل ہوتا ہے لیکن وہ عوض کے بغیر ہو۔ یعنی عین سے مراد ہے ایسی شے جو ملکیت بن سکے۔ اب ہوا میں پرندے اڑ رہے ہیں، کوئی یہاں پہ ساتھ آپ کے دوست کھڑا ہو، آپ کہیں یہ جو اوپر جتنے کبوتر اڑ رہے ہیں نا، یہ سب تمہیں میں نے ہبہ کیے، ہبہ ہو گئی ہے۔ اس طرح کے ہبہ کرنے لگیں تو آئے روز ہی ہبہ شروع ہو جائے۔ اب وہ مچھلیاں جو کسی سے نہیں پکڑی جاتی وہ تیر رہی ہیں، وہ کہیں یہ جو اتنا حصہ ہے نا، یہ ساری مچھلیاں آپ کی ہوئیں، وہ بن ہی نہیں سکتی، اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ یہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اصل ملکیت معاشرے میں شمار ہی نہیں ہوتی، عین وہ ایسی چیز شمار ہی نہیں ہوتی کہ اسے تملیک کیا جائے۔ بس عین اور تملیک کی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے اشارہ کرنا مقصود ہے۔ عین یعنی وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو دے دلائی جا سکے، ایسی چیز نہ ہو کہ جو دے دلائی نہ جا سکے۔ مثلا یہ کہ ہوا کو پکڑ لو، میں نے ہوا ہبہ کر دی، وہ کہاں سے ہوا کو پکڑے؟ لہذا عین ایسی، عین سے مراد ہے ایسی چیز جو دے دلائی جا سکے، مختصر سمجھنے کی خاطر بیان کیا جائے۔ مثلا چیزیں ہیں، ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں، زمین ہے، گھر ہے، سواری ہے، انسانی استعمال کی چیزیں ہیں، یہ عین، ان کا تملیک کرنا یعنی ایک کا دوسرے کو مالک بنا دینا۔ اور جو دینے والا ہے وہ جب دے رہا ہے تو اس کے عوض کوئی چیز اصلاً اس کا مطالبہ نہ کرے۔ لہذا ہبہ میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق بلا عوض اس کی قید موجود ہے، عوض کا مطالبہ نہیں کرے گا دینے والا۔ مثلا یہاں پہ آپ کو بالفرض اگر کوئی شخصیت یا کوئی فرد رحم دل شخص وہ بالفرض کوئی آپ کو گاڑی دے دیتا ہے، یا آپ کو ضرورت زندگی کی کوئی اور چیز گھر دے دیتا ہے، یا گھر کے اندر فریج ہے، فریج آپ کو دے دیا۔ اب جب اس نے فریج آپ کو دیا اور اس کے عوض کچھ قبول نہیں کیا، وہ دینے والا ہے، آپ نے بھی اسے قبول کر لیا، یہ کیا کہلائے گا؟ معاملہ ہبہ کہلائے گا۔ اگر عوض کے تو اس کے مقابلے میں عوض بھی وہ مطالبہ کرے کہ دیکھو میں تمہیں فریج دے رہا ہوں، اس کے مقابلے میں کچھ مجھے فلاں فلاں چیز دو، یہ ہبہ نہیں کہلائے گا۔ لہذا ہبہ میں بلا عوض کا ترجمہ بنتا ہے مفت۔ ضروری ہے کہ اگلے کو مفت میں وہ اس کے مقابلے میں کچھ اس سے نہ لے، نہ شکریہ لے نہ کچھ اور لے، فری اور مفت میں اسے منتقل کرے۔
اچھا، یہاں پہ یہ مسلمانوں کے درمیان واضح طور پہ معاملہ موجود ہے، اس کو بقیہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے واہب ہے اور موہوب لہو ہے، جس کو ہبہ کیا گیا ہے۔ واہب ہبہ کرنے والا، موہوب لہو جسے ہبہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صدقہ بھی تو فری میں مفت میں ہوتا ہے، ہدیہ بھی مفت میں ہوتا ہے، ہدیے میں اور ہبہ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہدیے سے بہت قریب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہدیہ ہوتا ہے، ہاں ہدیہ اور ہبہ اور صدقہ، ان تینوں میں اس عنوان سے تو اشتراک پایا جاتا ہے کہ تینوں فری ہیں، مفت میں ہیں، بلا عوض ہیں۔ لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہدیہ ہمیشہ اگلے کی عزت اور تکریم کے پیش نظر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی عزت و تکریم آپ نے کرنی ہو تو اسے کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے آپ کا۔ مثال کے طور پہ آج کل مسائل سنت میں کوئی تراویح پڑھے یا حفظ قرآن کرے تو وہاں پہ اسے وہ پیسے دے دیتے ہیں، یا ہمارے ہاں کوئی مجالس پڑھ کے آئے تو اسے ہدیہ کے نام سے دے دیتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، یہ ہم آپ کی محنت کا صلہ تو نہیں دے سکتے، یہ آپ کے لیے ہدیہ۔ عزت و تکریم، عزت و تکریم کی طور پہ جب فری میں مفت میں کوئی مال دیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہدیہ۔ اچھا، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ میں بھی فری میں مال ہے، لیکن صدقے میں شرط ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر اس نے قربتاً الی اللہ نہیں نیت کی تو صدقہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو بلائیں بھگانے کے لیے صدقات دے کے غریب کے معدے کو ایسی فیکٹری سمجھی ہوئی ہے کہ ساری بلائیں ایک جگہ جمع کریں اور وہ روٹی کا نوالا اسے کھلا دیں تو یہ سخت ترین جان اسے ہضم کر لیتی ہے۔ ایک باطل ہمارے ہاں فلسفہ پایا جاتا ہے، صدقہ ہے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ میں نے عمل انجام دیا ہے۔ اس طرح کوئی آٹومیٹک مشین تھوڑی ہے، بلکہ اللہ نے وہ دور کرنا ہے نقصان یا بلا یا ضرر یا مرض۔ اگر اللہ ہی کو راضی نہیں کریں گے تو کہاں سے وہ صدقہ قبول ہوگا؟ لہذا صدقے میں بھی فری میں مال جاتا ہے، لیکن صدقہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، نیت ضروری ہے قربتاً الی اللہ۔ ہبہ میں یہ دونوں قیدیں نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عزت احترام کے لیے دیا جائے، نہ قربتاً الی اللہ اس میں شرط ہے، لہذا ہبہ کا دائرہ جامع تر ہو جاتا ہے۔ ہبہ ہے کہ کسی کو ملکیت بنا دینا کسی مال یا کسی شے کا، اگلے کو بلا عوض مفت میں مجاناً ملکیت بنا دینا، یہ ہمارے پاس ہبہ آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے واہب زندہ ہوگا تو اگلے کو دے گا نا کچھ، اور اگلا اگر اس کو قبول نہ کرے اور اپنی ملکیت میں نہ لے کے آ جائے تو ہبہ ہوگا۔ بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فدق جو گاؤں تھا اور کئی نخلستانوں اور پانی کے چشموں کے اوپر مشتمل علاقہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کو یا اس سرزمین کو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں قرار دیا، اور انہوں نے بعنوان ملکیت اسے قبول کر لیا۔ اور ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں، تاریخی اور روایی شواہد، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ وہاں پہ ان کی طرف سے کارندے ادھر کام کاج کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات آئی، آیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میراث کے طور پہ تھی فدق کا مطالبہ یا ہبہ کے طور پہ تھے؟ کیونکہ دو الگ الگ باب ہو گئے۔ میراث ہوتا ہی تب ہے جب وفات ہو جائے میت کی اور ترکے میں جو کچھ ملے اسے میراث کہتے ہیں۔ ہبہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی چیز کسی کے حوالے کر دی جائے اور وہ اس کا مالک بن جائے اور وہ اسے قبول کرے۔ اس حوالے سے ہم صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں اہل سنت طرق کے مطابق صحیح السند ہے، اور اہل سنت میں اگرچہ خبر واحد سے عقائد نہیں بنتے، خبر واحد عقیدے کا سبب نہیں بنتی، خصوصاً اصول میں، اصول عقائد جو ہیں ان میں تمام مسلمان متفق ہیں۔ لیکن یہاں پہ بڑا تعجب آور بات ہے کہ اہل سنت بخاری مسلم کی خبر آحاد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں سے عقیدہ لے لیتے ہیں۔ خیر ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے، خدمت میں آپ کی عرض کیا جائے کہ ایک روایت ذکر کی ہے جو ام المومنین جناب عائشہ سے ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں۔ یہ ہے کتاب الجہاد والسیر، یہ کتاب نمبر 32 ہے، اور اس میں حدیث نمبر 52
آپ کی خدمت میں. اس کے اندر باب ہے، باب قول النبی لا نورث یا لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. یہ باب ہے، اس کی حدیث نمبر 52 ہے، اور اس کی ترتیب حدیث کی مختلف ترتیبیں ہیں. ان میں سے باب کی ترتیب کے اگر ہم اس کتاب کی ترتیب کے مطابق دیکھیں تو حدیث نمبر 52 ہے. وَإِلَّا 4580 اس کی ایک رقم ہے، اور ایک ہے 1759 1759 اور 4580 یہ حدیث نمبر ہے. اس میں وہ بیان کرتی ہیں، اب اس واقعے کو توجہ سے آپ دیکھیں. عن عائشہ انہا اخبرتہ، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے جناب عائشہ نے بیان کیا ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ فاطمہ بنت رسول اللہ ارسلت الی ابی بکر الصدیق، جناب ابو بکر صدیق کے پاس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئیں. تسألہ میراثہا من رسول اللہ، اور سوال کیا کیا؟ میراث کا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی اس کا مطالبہ کیا خلیفہ اول سے. مما افاء اللہ علیہ، کہ وہ جو اللہ نے مال فے کے طور پہ انہیں دیا تھا. بالمدینہ، مدینہ میں مال فے میں سے جو دیا تھا. وفدکن، اور فدق کا مطالبہ کیا. وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کے مقام پہ جو خمس بنتا تھا اس کا مطالبہ کیا. بس ادھر مطالبات کتنے آگئے؟ ایک ہے مدینہ کا لفظ آیا، ایک ہے فدق کا لفظ آیا، اور ایک ہے خمس خیبر کا لفظ آیا. توجہ کریں ادھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ روایت واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ کتنے مطالبات ہیں؟ 3. ایک ہے مدینہ میں مال فے کا، یعنی مدینہ کا لفظ ابھی صرف اتنا رکھیں، مال فے میں سے جو کچھ ملا مدینہ میں. نمبر 2 مال فے میں سے جو ملا فدق کی صورت میں. نمبر 3 خیبر کے مقام پہ جو خمس ملا. ادھر ہمیں خمس اور مال فے کو سمجھنا ہوگا، یہ 2 الگ الگ باب ہیں. 3 کلمات ہیں سورہ انفال میں اور سورہ حشر، ان میں یہ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے انفال لفظ، دوسرا ہے لفظ خمس جسے خمس بھی کہتے ہیں ہم، اور تیسرا ہے مال فے. یہ 3 ہمارے پاس لفظ آ جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. لیکن اس روایت کے مطابق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مطالبات کتنے تھے؟ 3. مدینہ میں اموال، نمبر 2 فدق کے اموال، اور نمبر 3 خیبر کا جو خمس بنتا ہے وہ اموال. مال فے اس مال کو کہتے ہیں، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی. مال فے کی تشریح کس کی نے؟ قرآن کریم نے خود سورہ حشر میں بیان کی کہ اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان فتح کرنے کے لیے ایک علاقے میں تشریف لے گئے، لیکن قبل اس کے کہ مسلمان وہاں پہ حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کے لشکر ادھر جنگ میں مشغول ہوں، انہوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو سرنڈر یا سر تسلیم خم کر دیا. اور مسلمانوں میں نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی خون بہایا گیا، اور نہ مسلمانوں کو زحمت اور محنت کرنے پڑی. وہ پہلے ہی سر تسلیم خم ہو گئے اور آپس میں معاہدہ یا معاملہ کر لیا. اب جو اموال آئیں گے وہ کس کے ہیں؟ کیونکہ اگر مسلمانوں نے بھاگ دوڑ کی ہوتی اور گھوڑے دوڑائے ہوتے، ان کی زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں، انہیں زخم آئے ہیں، خون بہا ہے، اور بڑی محنت اور مشقت سے انہوں نے اس جگہ پہ کفار کو وہاں پہ سرنگوں کیا ہے، اس جگہ پہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، اس حق کو غنیمت کہتے ہیں. اس میں خمس لے لیں گے رسول اللہ، بقیہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. پہلے جمع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خمس اپنے پاس رکھ لیں گے اور اپنی ملکیت بنائیں گے، اور اس کے بعد بقیہ کیا ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن جہاں پہ گھوڑے نہیں دوڑے گئے، جہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی،
کوئی خون نہیں بہا، کوئی زحمت مشقت مسلمانوں کو اٹھانے نہیں پڑی، وہ سب کے سب مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائیں گے۔ لہٰذا مال فے کے عنوان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اموال ملے۔ مدینہ میں یہودی تھا ایک، اس نے بھی اموال دیے، زمینیں دیں، کچھ باغ دے دیے۔ مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ میں کچھ باغات اور کچھ زمینیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، ذاتی ملکیت تھیں۔ اور اسی طریقے سے فدق سے بعض چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قرار دے دیں، بقیہ بیت المال میں شامل کر دیا۔ ان میں سے بعض اموال ایسے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بعض افراد کے سپرد کر دیے۔ جناب ام ایمن ہے، انہیں ایک باغ دے دیا۔ ان کو کہتے ہیں صفایہ رسول، صفایہ صاد فے الف یہ الف، صفایہ رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اموال اپنی ذات کے ساتھ مختص کر کے پھر انہیں خرچ کیا، انہیں کہا جاتا ہے صفایہ رسول۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت شمار ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں، ہمارے پاس قرآنی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام اور اہل سنت میں متعدد روایات ہیں جن کا آپس میں اگر ہم موازنہ کریں تو جبران ہو جاتا ہے۔ بعض صحیح سند یا حسن درجے کی بن سکتی ہیں۔ علم رجال میں جو اہل سنت کا اجتہادی نظریہ ہے، مثلا عطیہ عوفی کے ساتھ کے ذیل میں آئی ہیں یا ابن ابی دارم سے آئی ہیں، اہل سنت نے ان کی برجرہ مختلف انداز میں کی ہے، بعض نے ان کی توثیق بھی کی ہے اور بعض نے جرح بھی کی ہے۔ بہرحال وہ بحث ہم آخر میں اس کو لے کے آئیں گے۔ ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سلام علیہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فدق جناب سیدہ کو دے دیا۔ اگر ہم ان روایات کو مان لیں، اہل سنت، کیونکہ مکتب تشیع میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو واضح ہے صحیح سند روایات، اور واضح طور پہ یہ قول تواتر کے ساتھ تاریخی حقائق کی صورت میں بھی موجود ہے اور سینہ بہ سینہ بھی چلا آ رہا ہے کہ فدق ہبہ کر دیا گیا۔ فدق میراث میں نہیں ملا، فدق ہبہ کیا گیا۔ اب فدق کو اگر ہم ہبہ کے طور پہ نکال لیں تو ادھر تب بھی 3 مطالبات بن جاتے ہیں۔ مدینہ کے جو اموال تھے ان میں میراث کا مطالبہ کیا، فدق کے اعتبار سے ہبہ کے عنوان سے مطالبہ کیا، اور خیبر سے جو خمس تھا اس کا خمس کے آیت کریمہ کے اعتبار سے مطالبہ کیا۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گویا کے 3 مطالبات ہوئے۔ ایک مطالبہ کیا ہو گیا میراث کا، میراث کا مطالبہ کہاں سے تھا؟ مدینہ کے جو اموال تھے۔ دوسرا مطالبہ ہبہ کہ میری ملکیت ہے، ہبہ کے عنوان سے، اگرچہ مال فے کی صورت میں آیا لیکن رسول اللہ نے ملکیت بنا دیا، وہ کون سا تھا؟ فدق۔ اور تیسرا کہ خمس کی آیت میں واضح طور پہ آیا ہے کہ ذی القربہ کا حق ہے، یتامہ مساکین ابن سبیل، ان کے لیے خمس دیا جائے گا۔ سورہ انفال میں واضح آیت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت قلیل ہے، ہم آیات کو کل مطالعہ کریں گے۔ اس کے مطابق خمس ان کا حق جدا طور پہ بنتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک حق ہے ہی ہے، اس کے بعد ذی القربہ کے عنوان سے بھی ان کا حق بنتا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ کہاں پہ ہے، سارا ہی تم لے گئے۔ لہذا خلیفہ اول سے 3 مطالبات ہوئے، ایک میراث کے عنوان سے، ایک ہبہ کے عنوان سے، اور ایک خمس کے عنوان سے۔ یہ صحیح سند روایت اہل سنت میں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ اور اس کے بعد کیا جواب دیا خلیفہ اول نے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے ہے کہ ان کے جواب کی صورت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کیا تاثر، اور مقابلے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا رویہ اختیار کیا، اسے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ مطالعہ کریں گے امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان کی حیثیت لوگوں میں کیا تھی۔ استنکرا علی وجوہ الناس، علی علیہ السلام لوگوں کے چہروں کے اوپر منکرات دیکھتے تھے ان کے اپنے حوالے سے، نفرت کے رویے اور نفرت کا اظہار۔ یہ اہل مدینہ کے لوگ یہ نفرت کیا کرتے تھے۔ وجوہ الناس، الناس کا لفظ وہ فقط خلیفہ اول خلیفہ دوم کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو دفن
اور نماز جنازہ کے واقعات ہیں اس میں بھی ان کی ناراضگی واضح طور پہ اس معاشرے سے جو اہل مدینہ جس معاشرے کی پر مشتمل تھا، صرف ایک دو افراد سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے اس معاشرے سے شکوہ اور گلہ اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔